everyone, welcome to our podcast. آج ہمارے ساتھ بہت خاص ایک گیسٹ ہیں ہمارے جن کے 21 سال کا ایکسپیرینس ان آئی پی اینڈ لٹیگیشن. ہی از اے لیڈنگ پارٹنر ان ون آف دا لیڈنگ فرمز ان پاکستان اور ان کا آئی پی میں مین فوکس ہے. السلام علیکم سر ثاقب قدیر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آر پوڈ کاسٹ. سو آج کا ٹاپک ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. سو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی کیا ہے اینڈ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. دیکھیے, جیسا کہ آپ نے نام لیا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی, تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے, جس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہے, جو ہم اپیرنٹلی بہت آسانی کے ساتھ اپنے کسی بندے کو میز پہ رکھ کے نہیں دکھا سکتے, لیکن اس کی جو ساتھ اس کی گڈ ول ہے, اس کے ساتھ جو ہماری انٹلیکٹ اٹیچ ہے, یا جو میرا اس کے ساتھ ایک ہوم ورک ہے عرصہ دراز کا, میری انویسٹمنٹ ہے, اس کی بیس پہ میں اس کو پراپرٹی اسٹیبلش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی رائٹس اٹیچ ہوتے ہیں وہ مجھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کی کتنی برانچیز ہیں اور کس طرح سے وہ کیٹیگرائزڈ ہے؟ اوور آل جنرل ٹرمینالوجی از انٹلیکچوئل پراپرٹی. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارکس ہی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی مین برانچز آپ 4 کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ 6 بھی ہیں ٹیکنیکلی. بنیادی طور پہ جو فیمس ہے ٹریڈ مارک, جس کو ٹریڈ مارک آرڈیننس ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ کاپی رائٹ, اس کو کاپی رائٹ آرڈیننس ڈیل کرتا ہے. پیٹنٹس, اس کے اندر ہم آئیڈیاز اور فارمولاز اور انوینشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے, انہیں کہا جاتا ہے ڈیزائنز. ڈیزائنز بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر فال کرتے ہیں. میں آگے چل کے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو الیبوریٹ کروں گا. اور پھر کچھ انڈسٹریل جو سرکٹس کے ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ علیحدہ لا کے تحت انٹلیکچوئل پراپرٹی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں. تو اس طرح ٹریڈ مارکس, کاپی رائٹ, پیٹنٹس, ڈیزائنز اور انڈسٹریل ڈیزائنز, یہ سارے مل کے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو آپ ایک بریف اوور ویو دے سکتے ہیں ہر ٹائپ کا, کہ کہتے ہیں وہ لائک ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ میں کیا فرق ہے, کاپی رائٹ اور پیٹنٹ میں کیا فرق ہے, ہاؤ ڈو وی کیٹیگرائز ایچ, کہ کون سی کیٹیگری میں کیا آئی پی فال کرتی ہے. فائن. ایسا لوگو یا ایسا نام جو آپ کے بزنس کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی برانڈنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور اس کی آپ کے بزنس کی گڈ ول اس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ ٹریڈ مارک کی ڈومین میں آئے گا. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو لفظ لکھا ہوا ہے, اس کے اسپیلنگس ہیں جو بھی, لیٹ سے کہ نیسلے ہے, گورمے ہے, یونیلیور ہے, واٹ ایور دا ورڈ از, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ مارک ایسے ہی ہے جو لفظ ہم پروناؤنس کر رہے ہیں اس کے مطابق. جبکہ ٹریڈ مارک لا سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ ڈیلز ود دی مارکس. یا ٹریڈ نیم ہوتا ہے یا ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں. تو جب مارک ہم لے رہے ہیں تو لوگو ہوگا یا وہ لفظ ہوگا, اس کا جو بھی ڈیزائن ہوگا, اس کا ٹیڑھا میڑھا فونٹ ہوگا, وٹ ایور دیٹ وڈ بی, دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے مارک. تو اس کی پروننسیشن اتنا میٹر نہیں کرے گی اپیرنٹلی ان اسٹارٹ آف اٹ, لیکن اوور آل اس مارک کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے. تو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے ہمارا ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001, اور اس کے جو رولز ہیں 2003 میں بنے ہیں, 2004 میں, وہ اس کے سارے پروسیجر کو, ڈیٹیلز کو بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہماری کوئی لٹریری ورک ہے, ہمارا آرٹسٹک ورک ہے, اور اسی طرح سینومیٹاگرافک ورک ہے, ہمارا میوزک ہے, موویز ہیں, تصاویر ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کاپی رائٹ کے اندر فال کرتی ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر جو سافٹ ویئر کی جو کوڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی کاپی رائٹ میں کنسیڈر کی جاتی ہیں, جبکہ باہر امریکہ وغیرہ میں اس کو کاپی رائٹ نہیں سمجھا جاتا بلکہ پیٹنٹ میں فال کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ہم نے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی دیکھ لیں. تیسری چیز, اب میجر جو چیز ہے وہ ہے پیٹنٹ. کوئی بھی آئیڈیا, کوئی بھی پروسیس یا کوئی بھی انوینشن, کوئی بھی فارمولا, وہ پیٹنٹ کے اندر فال کرے گا, آپ اس کو پیٹنٹ کروائیں گے. اور چوتھی چیز جو کہ اتنی فیمس نہیں ہے, دیٹ از رجسٹرڈ ڈیزائن آرڈیننس 2000 کے تحت. آپ کے جو ڈیزائنز ہیں وہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر فال کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں سے ہی ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ کوکا کولا کی جو بوٹل ہے اس کی خاص شیپ ہے. پیپسی سے ملتی جلتی بوتلیں بنی ہیں, ٹیم سے ملتی جلتی سب نے بنائی ہیں, لیکن کوکا کولا جیسی بوتل کسی نے نہیں بنائی. اسی طرح ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے, پتہ نہیں اب آپ کتنے بڑے ہیں اس وقت, لیکن ایک ٹرائنگل شیپ کا ملک پیک کی دودھ کی پیکنگ آیا کرتی تھی, یلو کلر کی, اس کے اوپر فلاورز بنے ہوتے تھے. اب وہ آنا بند ہو گئی ہے, لیکن اس طرح کی پیکنگ کسی اور نے نہیں بنائی.
تو یہ سبجیکٹس ٹیکنیکلی جو ہیں یہ ڈیزائنز آرڈیننس کے تحت فال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کا کوئی ڈیزائن پکڑ لیا پروٹیکٹ کر لیا تو وہ ڈیزائن کوئی اور فالو نہیں کرے گا. وہ 3D بیسڈ ڈیزائنز ہوتے ہیں. اسی طرح سرکٹ جو ہے ڈیزائن آف سرکٹس یا انڈسٹریل یونٹ کے اندر جو چیزوں کی پروڈکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے مشینری یا سرکٹس یا ڈیزائن جو کیے جاتے ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ لا ہے, وہ بھی سن 2000 کے اندر ہی آیا تھا, وہ اس کے اندر فال کریں گے. جیسا کہ آپ کے جتنے بھی کہہ لیجیے کہ الیکٹرانک کی ڈیوائسیز ہیں ان کے اوپر جو سرکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزائن کے تحت پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ مین ہماری 5 کہہ لیجیے کہ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں جو کہ ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر اپنے رائٹس کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کتنا کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو لائک جا کے رجسٹر کرانا کتنا ضروری ہے؟ کوئی اس کو ایسے ہی یوز کر لے, از دیٹ اوکے, یا وڈ یو ایڈوائز ایز یور ایکسپیرینس ایز لائر سو مینی ایئرس کہ اس کو لازمی ہے کہ وہ رجسٹر کرائیں؟ دیکھیے آپ کا ایک رائٹ ہے, آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لا کے اندر اورل سیل از اے ویلڈ سیل, اورل گفٹ از اے ویلڈ گفٹ, لیکن یو ہیو ٹو پروو that whether that gift or that sale is executed by somebody or not. تو وہ برڈن آپ کے اوپر مشکل ہو جائے گا. سملرلی اگر آپ کا ٹریڈ مارک, کاپی رائٹ, پیٹنٹ یا کوئی بھی اس طرح کی آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی, ان ون ورڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی, آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا تو آپ کا رائٹ تو پھر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن اس کو اسٹیبلش کروانے کے لیے پھر آپ کو کورٹس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, پاسنگ آف کے پرنسپل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کورٹ سے ڈکلیریشن لینی پڑے گی کہ آئی ہیو بین دا آتھر آف دیٹ تھنگ, یا آئی ہیو بین دا انوینٹر آف دیٹ تھنگ, تو اس لحاظ سے میرے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن اگر آپ اس کو رجسٹرڈ کروا دیں گے تو بہت زیادہ آپ کے مسائل آسان ہو جائیں گے. اور اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی آپ کا اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہمارے یہاں پاکستان میں, چاہے وہ ٹریڈ مارک رجسٹرار ہے, کاپی رائٹ رجسٹرار ہے یا پیٹنٹ رجسٹرار ہے, وہ آپ کے رائٹس کو اسٹیبلش نہیں کرتا, وہ آپ کو کورٹس کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. سو آئی پی او از دا گورننگ باڈی جو کہ اوور آل, ایگزیکٹلی آئی پی او از اوور آل گورننگ باڈی, اس کے اندر اس کے سب کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ یہ رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ جس طرح دودھ کی میں نے مثال دی اور کوکا کولا کی, اسی طرح بچپن سے ایک بہت زیادہ فیمس مچھلی آپ کھاتے آئے ہیں بشیر کی. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں پہ اس کی اصل شاپ تھی وہاں پہ بشیر دارالماہی کا نام نہیں لکھا ہوتا, وہاں پہ اسلم دارالماہی کا نام لکھا ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ہمارے یہاں تو یہ بہت فیمس ہے. اب بشیر دارالماہی جو اصل بشیر صاحب تھے انہوں نے اگر رجسٹر نہیں کروایا ہوا تھا تو بعد میں کسی اور نے اگر رجسٹر کروا لیا, میں اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا کہ وہ ان کے ریلیٹیوز تھے, بیٹے تھے, داماد تھے, کون تھا, ہم لیگل بات کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے رجسٹر کروا لیا تو انہوں نے اوریجنل جو اس کا یوزر تھا, جس کی وہ گڈ ول تھی, جس کا وہ مارک تھا, اس کو روک دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چونکہ اڈا تو میرا ہی ہے, میں نام چینج کر لیتا ہوں, اور وہ نام چینج ہو گیا, اور جو اوریجنل وہاں سے اوریجنیٹڈ برانڈ تھا وہ نکل کے باقی پورے ملک میں پھیل گیا. ہاں, بٹ کراہی کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ وہ ٹیکنیکلی نا رجسٹرڈ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میری معلومات کے مطابق وہ کسی ایک دو یا کسی ایک گروپ نے یا کسی کمپنی نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا کسی خاص فارم میں, لیکن وہ رشتہ داروں نے پھیلتے پھیلتے کزن, تائے, ماموں, چاچو, ان کے بھتیجے, بھانجے, وہ سارے ایسا سپریٹ کر گئے. یس, کسی نے اصلی, کسی نے قدیمی, کسی نے لکشمی والا, ایگزیکٹلی, سارے کنفیوز ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ جو اوریجنل پروڈکٹ تھی, جو اس کا فاؤنڈر تھا, کریٹر تھا, جس نے اس برانڈ کو اسٹیبلش کیا تھا, اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا, یا اس کی لیگیسی میں اس کے لیگل ایس کو اس کو فائدہ ہو سکتا تھا, وہ سب کے سب الٹیمیٹلی ان کو نقصان بتا. آئی تھنک دیٹ آنسرز دی فارمر کویسچن جو ابھی ہم نے پوچھا تھا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں پروٹیکٹ کر رہے انیشیل اسٹیجز پہ تو بعد میں کوئی اور آ کے اس کو رجسٹر کروا سکتا ہے اپنے نام پہ, اور آپ جو ہیں پھر وہ مزید آپ اس کو دیکھیے کہ جب یہ ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی اسٹارٹ ہوا تھا, اور مجھے 2000 ہم 4 یا 5 میں جب میں LLM میں ہم اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے تھے تو ہمیں کیس لا اسٹڈی کروایا گیا تھا کہ بہت اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے اسٹورز, برانڈز, کمپنیز جو کہ آہستہ آہستہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی طرف بڑھ رہے تھے ابھی, تو جو لوگ کچھ شارپ تھے انہیں اندازہ تھا کہ اس کا فیوچر ہونا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, میں مثال دے رہا ہوں, جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ABC کو میرا برانڈ ہے, میرا اسٹور ہے کوئی بہت بڑا, تو میں نے اس نام سے لے کے اس کی بڑی گڈ ول, اس کا نام پہچان بن گئی, 20 30 40 سال کی اس کی گڈ ول اس کے ساتھ تھی.
بعد میں کیا ہوا کہ مجھے ایک شرارت سوچی اور میں نے www.abc.com یہ ڈومین میں نے لے لی. اب جب یہ ڈومین میں نے لے لی تو اب جب اوریجنل ABC والوں کمپنی کو جب ضرورت پڑی تو وہ جب گیا تو پتہ چلا .com اویلیبل نہیں ہے, .net میں جاؤ, .pk میں جاؤ, .gov میں جاؤ. تو اس طرح الٹیمیٹلی لوگوں نے فیمس برانڈز کے ڈومین نیمز یا ان کے اس طرح کے کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارکس کو خود اپلائی کر کے پرائر رائٹس اسٹیبلش کر کے یا کریٹ کر کے یا پھٹا ڈال کے انہیں پھر بلیک میل کیا اور ان سے پیسے لے کے جس وہ ڈومین چھوڑا یا وہ نام چھوڑا. انٹرسٹنگ اسٹوری میں نے ایک اور بھی سنی تھی کہ PS5 جب لانچ ہونے والا تھا نا تو انڈیا میں کسی بندے نے اس کو پہلے ہی جا کے رجسٹر کرا دیا لانچ سے پہلے ہی, تاکہ اور وہ PS5 کو بعد میں جو ان کے ہیں اونر ان کو جا کے اس کے ساتھ لیگل بیٹل کی, سیٹلمنٹ کی کہ ہمیں نام دو انڈیا کے اندر. بالکل ایسے. تو یہ بالکل دس از ویری going on in society. بنا رہے ہوتے تبھی جا کے رجسٹر کرا لینا چاہیے. بلکہ اب تو ہم اتنے کہہ لیجیے کہ فاسٹ سسٹم میں اور ایرا میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ اپنے برانڈ کو پہلے رجسٹر کرائیں اور میدان میں بعد میں آئیں. کیوں؟ اس کا ایک وائس ورسا دوسرا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ اپنا ایک اچھا برانڈ اسٹیبلش کر لیا, اس کی آپ نے بورڈ بنا لیے, بل بورڈز بنا لیے, اس کے آپ نے ایڈورٹیزمنٹ پروسیس کر لیا, آپ نے لیٹر ہیڈس بنا لیے, کارڈ بنا لیے, وٹ ایور جو آپ نے کام کرنا تھا کر لیا. بعد میں آپ نے اس کو اپلائی بھی کر دیا, پتہ یہ چلا کہ وہ تو انفرنجمنٹ ہو رہی ہے کسی اور کے مارک کی جو کہ ملتا جلتا ہے یا اس جیسا ہی ہے یا سیم ہے. تو وہ کل کو آپ کو آ کے پکڑ سکتا ہے اور آپ کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے. تو بیفور کمنگ ان ٹو دا مارکیٹ یو شوڈ سیکیور یور برانڈ. فرسٹ آف آل یو شوڈ سرچ ویدر دس نیم اور دس برانڈ از اویلیبل ان مارکیٹ اور ناٹ. تو آپ کو اس کو سیکیور کر لینا چاہیے. اور یہ سرچ کہاں پہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ٹریڈ مارک رجسٹری میں آپ ایک فارم ہوتا ہے, اس کی ایک آفیشیل فیس ہوتی ہے, آپ وہ اپلائی کریں, سرچ کریں تو ایک آفیشیل رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ جی یہ ٹریڈ مارک اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اس سے ملتے جلتے کون کون سے مارکس آلریڈی پینڈنگ ہیں. ٹیکنیکلی وہ اسٹیریوٹائپ 1-2 کر کے آپ کو رپلائی نہیں دیتے کہ یو کین اپلائی اور ناٹ. وہ سمپل آپ کو ملتے جلتے ریزلٹس نکال کے دے دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ خود سوچ لیں, ایک لیگل ایکیومین اپلائی کر لیں, کسی لیگل کنسلٹنٹ کو انگیج کر لیں کہ وہ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے گا کہ ان اسپائٹ آف آل دیز پینڈنگ مارکس ویدر دس نیو مارک کین بی رجسٹرڈ اور ناٹ. تو وہ آپ کے اپنے ایکسپرٹ اوپینین دے گا, اس کے مطابق آپ اس کو پھر اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ اپلائی کر دیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ کو 3-4 ہفتوں کے بعد ایک ایکنالجمنٹ ریسیو ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. اب وہ ایکنالجمنٹ اگر آپ کو 1 جنوری 2025 کو ریسیو ہو گئی ہے, اس کے اوپر ایک نمبر ہے. اب آپ کے ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے پروسیس کو سال لگے, 2 سال لگے, 10 سال لگے, جب بھی یہ رجسٹرڈ ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ 1 جنوری 2025 سے ہی رجسٹرڈ شدہ ہے, اور وہی جو اس کا نمبر ہوتا ہے وہ اس کا ٹریڈ مارک نمبر بن جاتا ہے. اور اس دوران میں اگر کوئی اور اس سیم ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروانے کی کوشش کرے تو وہ کس طرح سے, جس نے پہلے کروا لی اپلیکیشن فل کی ہوئی ہے, سبمٹ کی ہوئی ہے, اس کو کس طرح سے کیٹر کرتے ہیں؟ ہاں, یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں لا کے اندر ایک لیکونا ہے, وہ یہ کہ اگر میں نے ABC مارک اپلائی کر دیا 1 جنوری 2025 کو اور وہ ایک رجسٹریشن کے پروسیس پہ ہے, اسٹینڈرڈ پروسیجر جو ہے وہ پہلے 10 سے 12 ماہ تھا, اب اس وقت وہ 14 سے 16 ماہ پہ چلا گیا. مختلف اس کے سٹیجز ہیں, اگر وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا تو میں وہ بھی بیان کر دوں گا. تو اب آپ فرض کیجئے کہ اس کی 4تھی 5ویں کسی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جون جولائی 2025 کا مہینہ آ گیا, کسی اور شخص نے بھی سیم مارک اپلائی کر دیا. تو فرسٹ آف آل ہونا تو یہ چاہیے تھا, ایسا 2025 میں ایسا ڈیجیٹل سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ جیسے وہ اپلیکیشن آئے تو اس کے اوپر ایک چیک لگ جائے کہ یار یو کین ناٹ الاؤ ٹو فائل دس اپلیکیشن کیونکہ آلریڈی دا سیم مارک از پینڈنگ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے, IPO والے فیس لے لیتے ہیں اور وہ بھی ایک پروسیس میں چل پڑتا ہے. یہ کہیں فیس لینے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا انہوں نے, یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. بٹ دیکھیے اب 2024 تک کا جو ڈیٹا مجھے ملا ٹریڈ مارک کا, تقریباً پاکستان میں مور دین 45,000 ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور 35,000 پینڈنگ ہیں ابھی. تو پیسے تو اچھے خاصے آ ہی رہے ہیں, لیکن میس بھی بہت ہے, سسٹم آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہو رہا ہے, فیوچر میں بہتر بھی ہو جائے گا. اینی ویز دا کوشچن از کہ اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو پینڈنگ ہے وہ دونوں چلتے رہیں گے. جس کی لیگل ٹیم نے زور لگا کے اس کو جلدی تھرو کروا لیا اور سرٹیفکیٹ پکڑ لیا, وہ تو اس کو سٹاپ کروا سکتا ہے رجسٹرار آفس میں کہ جی یہ رجسٹر نہیں ہو سکتا, یا جس کا پہلے ایڈورٹائز ہو گیا وہ بعد میں ایڈورٹائز ہونے والے کو رکوا سکتا ہے. لیکن اگر دونوں ہی چلتے رہے اور آپ کہیں کہ جی آپ رجسٹرار کو آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ جی آپ دیکھیں میں نے یہ 1 کو جنوری میں فائل کیا تھا, اس نے جون میں فائل کیا, اس کو روکیں, تو وہ اس بنیاد پہ نہیں روکے گا.
اس کا سولوشن پھر آپ کو کورٹ میں جا کے کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے بھی آپ نے اس طرح سے مینشن کیا کہ ایک لے مین جو ہے خود انٹلیکچوئل پراپرٹی اپنی جا کے رجسٹر نہیں کروا سکتا, اس کو کوئی نہ کوئی لیگل کاؤنسل جو ہے وہ انگیج کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے, لیٹس سپوز کسی اور نے, آپ نے رجسٹر کروانے کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اور سائملٹینیسلی کسی اور نے یا پھر بعد میں آ کسی اور نے کر دی ہے, تو پھر بھی اس پہ ڈسپیوٹ ہوگا. آپ کی لیگل ٹیم پہ کہ کتنی اچھی ہے, وہ آپ کو کتنا ہیلپ کر سکتی ہے, وہ آپ کے لیے سارا جو ہے وہ معاملہ سولو کرے گی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ لا میں تھوڑا یہ زیادتی ہے کہ ایک لے مین کو خود اتنا وہ الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ خود سے کر سکے اپنا سارا یہ میٹر؟ دیکھیے یہ آپ زیادتی جو ہے وہ میرے متھے نہ ڈالیں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ پچھلی ریکارڈنگ سن لیں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو لیگل ایکومنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی جتنی بھی برانچز ہیں, 5 جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, ٹریڈ مارک, کاپی رائٹ, پیٹنٹ, ڈیزائنس, وہ آپ ان پرسن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایڈوکیٹ یا لائر انگیج کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو اس کے کچھ 1-2 ایکسٹرا اسٹیپس ہیں, وہ آپ اڈاپٹ کریں گے, ادروائز آپ خود اپلائی کر دیں. اب بات وہی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, آپ چیزوں کو آن لائن پڑھ کے, دیکھ کے, سمجھ کے خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں. وہاں آگے ڈپارٹمنٹ اینڈ کے اوپر کمپلیکیشنز بھی بڑھ گئی ہیں, فارمیلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. تو وہاں پر اگر آپ کوئی پیٹنٹ اپلیکیشن, اب ٹیکنیکل چیز ہے, کاپی رائٹ کی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کے اندر آپ نے کوئی چیز اگر مس کر دی ہے, تو وہ کل کو آپ کا فرض کیجیے آپ کا ڈاکومنٹ یا آپ کا وہ جو مارک ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے, اور اس کے اندر آپ نے کوئی ایسا لیکونہ چھوڑ دیا ہے کہ اس رجسٹریشن کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو انفرنجمنٹ سے نہیں روک سکتے, تو آپ پھر پھنس گئے. So it's not obligatory but obligatory نہیں ہے, of course وہ تو آپ کی چوائس ہے. وکیل آپ رکھیں اپنے پاس, نہیں, اسٹل ناٹ ریکمینڈیڈ. ہر بندے کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ خود کر لے, لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو پھر آف کورس ہر چیز کے اس وقت ایکسپرٹس موجود ہیں, تو آپ کو گھر میں خود دوائیاں اور ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. جو کام جس کا ایکسپرٹ ہے اس کو کنسلٹ کر لیجیے. اچھا, آپ نے بات کی کہتے ہیں یہ تو ٹریڈ مارکس کی ہوگی, تو باقی کاپی رائٹس اور پیٹنٹس کی کیا کاسٹ ہے, کیا اس کا طریقہ ہے رجسٹر کرانے کا؟ دیکھیے جو ٹریڈ مارک ہے وہ سرچ, فائلنگ, شو کازز, پبلیکیشن اور اپوزیشن کو مائنس کر دیں. اپوزیشن مینس کہ میرا مارک پبلش ہوا تو کسی پبلک ایٹ لارج نے اس کو اپوز کیا اور کیس فائل کر دیا, تو دیٹ از اے پیور لیٹیگیشن. اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسموتھلی چل رہا ہے, تو میں پبلش ہوا, کسی نے اپوزیشن فائل نہیں کی, مجھے ایک ڈیمانڈ نوٹ آئے گا, اس کے بعد میں فائنل فیس جمع کراؤں گا TM11 اور مجھے سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو گورنمنٹ فیس جو ہے ٹوٹل آپ کی سارے پڑھنے میں تقریباً 15,000 روپے ہے. یہ ٹریڈ مارک کیا, اور کاپی رائٹ کی آپ نے ونس ان اسٹارٹ آپ نے فی پے کرنی ہوتی ہے. اگر تو آپ کا سمپل لٹریری ورک ہے تو پھر اس کی فیس 2,000 روپے ہے غالباً آج کل, اور اگر آپ نے کوئی آرٹسٹک ورک دینا ہے اس کی 5,000 ہے, اور اسی طرح آپ کی یہ جو ہے سینیمیٹوگرافک کا کوئی کام چیز ہے تو اس کی فیس 10,000 روپے ہے. وہ آپ نے ایک دفعہ دینی ہے. ٹریڈ مارک کی آپ نے چنکس میں دینی ہوتی ہے, اور اس کی کاپی رائٹ کے اندر تھوڑی ڈاکومنٹیشن بھی زیادہ ہے. آپ نے ایفیڈیوٹ تیار کرنے ہوتے ہیں, اتھارٹی لیٹرز تیار کرنے ہوتے ہیں, اور کچھ پرٹیکولر فارمز ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریڈ مارک, وہ زیادہ ہیں. تو اسی طرح اگر آپ پیٹنٹ میں جائیں گے تو پیٹنٹ کے اندر آپ کا پیٹنٹ اگر آپ نے انٹرم اپلائی کرنا ہے تو 4-5 ہزار روپے اس کی آفیشیل فیس ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پرماننٹ پیٹنٹ ہی اپلائی کرنا ہے تو اس کی 6,500 روپے, تقریباً 7,000 روپے کے لگ بھگ فیس ہے. دونوں میں فرق ہے انٹرم اور پرماننٹ. وہ 1 سال کے لیے آپ کو ابھی ایویلویٹ کرتے ہیں, اور 1 سال کی حد تک آپ کے پیٹنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ انٹرنیشنلی کہیں آبجیکشن ہی نہ آ جائے, ملتا جلتا پیٹنٹ آلریڈی کچھ چل نہ رہا ہو. اب جیسا کہ مجھے کچھ عرصہ قبل میرے ایک کلائنٹ نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت زبردست یونیک آئیڈیا ہے, اس کو جی میں نے پیٹنٹ کروانا ہے. وہ 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. پاکستان میں بھی انٹلیکچوئل پائے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں بچوں کے اندر کلینلی نیس کی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے صابن کا ایک کانسیپٹ لے کے آیا ہوں. وہ کیا ہے جی کہ صابن کے اندر ہم کوئی گفٹ چیز رکھیں گے. اب وہ بچہ کو لالچ ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ منہ پاؤں دھوؤں تاکہ وہ گھسے اور پھر نیچے سے اندر سے میرا وہ ٹوائے نکلے. They could have done this in Corona. Sorry? They could have done this while Corona was going on. Exactly. تو اچھا وہ آپس کی بات ہے, وہ ڈسکشن انہیں دنوں میں میری اس کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی تھی. اچھا تو اب صورت حال یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو سرچ کیا اور میں نے اس کا تھوڑا سا ورک کرنا تھا, وہ بہت چھوٹا بچہ تھا, وہ اس کا کلیم اور اس کا پرپوزلس تیار نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے جب آن لائن دیکھا تو یہ کانسیپٹ تو بہت پرانا انڈیا میں چل رہا تھا, اور میں نے کہا بھائی اس کے اندر کیا یونیکنیس ہے آپ کی. یہ میرا خیال ہے لکس نے بھی کیا ہے, وہ جو گولڈن سکوں والا ہے.
ہاں وہ ایگزیکٹلی ایسا ایک ایڈ تھا کہ اندر سے سکہ نکلے گا، کسی کا نکلے گا کسی کا نہیں نکلے گا. اب اس میں کیا کانسیپٹ ہے کہ ہر ایک کا ٹوائے نکلے گا. تو یہ تھوڑا سا ونس اگین اب انٹلیکچوئل اگر ہم بات کریں تو دونوں آئیڈیاز اور کانسیپٹس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈفرنٹ کین بی پیٹنٹڈ اینڈ دس کین بی پیٹنٹڈ ڈفرنٹلی. تو ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ کہ ایک آئیڈیا دوسرے آئیڈیا سے کتنا فرق ہے لائک پیٹنٹ؟ وہ تو آپ جب کریں گے تو پتہ چل جائے گا نا. نہیں تو جب آئی پی او میں جاتی ہے تو یہ وہ لوگ یہ چیز اس کو گائیڈ نہیں کرتے، ان کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے وہاں پہ جو نہیں. ہاں اگر ٹیکنیکل کوئی پیٹنٹ ہے تو می اور یو لیٹس سے انجینئرنگ کا کوئی پیٹنٹ ہے تو وی وونٹ بی ایبل ٹو اسرٹن کیمیکلز ہو سکتے ہیں، فارمولاز ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کا پروسیس ہے، اب ہماری لا فرم ایک پروسیس کو آج کل ڈیل کر رہی ہے اور وہ فرینکلی اسپیکنگ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے کیونکہ میں تو جسٹ میری تو لا کی فیلڈ ہے اور وہ پیورلی کیمسٹری سائڈ کا اس کا پیٹرن ہے. اس کے اندر جتنی بھی کیمسٹری کے اسٹیپس ہیں اور اس کے اندر جو فارمولاز ہیں کہ یہ آپ اتنی چیز ڈالیں گے تو یہ ہوا میں ایلیبوریٹ کر جائے گی یا نہیں کرے گی فلاں فلاں فلاں، تو وہ خیر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. تو وہ کلائنٹ نہیں ہمیں بنا کے دینی ہوتی ہے، ہم نے تو اس کو لیگل فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، لیگل لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے اور جو لیگل فارمس ہیں وہ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. تو وہ 4 عدد اس کے اندر آبجیکشنز آ چکے ہیں ابھی تک کہ یہ چیز ریموو کریں، اس چیز کا جواب دیں، یہ انٹرنیشنلی آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، بتائیے آپ کا کس طرح ڈفرینٹ ہے اور یونیک ہے. تو وہ ہر چیز ہم نے ایکسپلین کی ہے اور اب 4th رپلائی ہمارا سبمٹ ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ شاید وہ پیٹنٹ اس آبجیکشنز کے پروسیس سے نکل کے آگے چلا جائے گا، پھر پبلیکیشن اور دیگر چیزیں آئیں گی. تو میننگ دیر بائی کہ جب بھی آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں لے لیتے، وہ اس کو انالیسس کرتے ہیں، وہ وہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہماری جو اس میں پیٹنٹ ایگزامینر ہیں وہ MSc کیمسٹری ہیں اور ان کی بھی فیلڈ ٹھیک ہے اور جو پیٹنٹ کا انوینٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میں بیچ میں پھنسا ہوں تو وہ چل رہا ہے. اس سے مجھے ایک اور اسٹوری یاد آتی ہے، میں کسی سے بات کری تھی، ان کی کوئی ڈرگ تھی تو انہوں نے پیٹنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. تو پہلے آئی پی او نے بولا کہ آپ پلانٹس پہ اس کو ٹیسٹ کریں، پھر انہوں نے کہا چوہوں پہ ٹیسٹ کریں. کہتی میں چوہے پکڑ کے بھاگ کے پکڑ رہی تھی کہ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کوئی ڈرگ، اور پھر بعد میں شی واز لائک فائنلی پھر مجھے ہیومنس کے کنزمپشن کے لیے نہیں. یہ پیٹنٹ کی حد میں پیٹنٹ رجسٹرار کی طرف سے آبجیکشن تھا یا CSIR کی طرف سے ہوگا؟ نہیں، ان کی طرف سے ریکویسٹ تھی کہ آپ اچھا کر کے دکھائیں، ممکن ایسا ہو. تو کافی عجیب و غریب میرے سننے میں تو تھا. ایگزیکٹلی یہ چیز تو ہوتی ہے. سو ابھی آپ نے ایک لیگل ڈسپیوٹ کا ذکر کیا. سو یوزلی ان یور ایکسپیرینس وٹ sort of legal disputes have you seen regarding intellectual property? میرا ذاتی ایکسپیرینس ایک اسلام آباد کی لیٹیگیشن ہم نے فیس کی تھی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی. فرسٹ آف آل میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، یہ 2 لاز خاص طور پہ ان کے آپ کے رجسٹرڈ مارکس کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ پینل ایکشن بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از کنسیڈرڈ ایز این اوفینس. ٹھیک ہے. PPC کے اندر، تعزیرات پاکستان کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں اور آپ ریسٹریننگ آرڈر بھی لے سکتے ہیں فرام دا IP ٹریبونلز. ٹھیک ہو گیا. اب IP ٹریبونل بن چکے ہیں. ان کے بننے سے پہلے ہمارے جو سیشنز کورٹ ہوا کرتی تھی ان کے پاس یہ جو ریسٹرکشن تھی کہ وہ کیسز کو سنتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ڈسپیوٹ کس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا اچھا رجسٹرڈ برانڈ ہے، لیٹس سے کہ سیالکوٹ، اس کا نام ہے فرینگوز. ٹھیک ہے. FRANGOZ. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں ایک صاحب نے ایک ریسٹورینٹس ہیں اس کے چین ہے اچھی خاصی، اس نے فرینگوز تو اس کا اوریجنل برانڈ ہے. ہاؤ کانشیس ہی واز، اس نے فرینگو بھی رجسٹرڈ کروایا، اس نے فرینگوس بھی رجسٹرڈ کروایا، اس نے فرینگزو بھی رجسٹرڈ کروایا کہ میرے برانڈ سے ملتا جلتا کوئی نہ کھول سکے. وہ جو کلائنٹل ہے کسٹمر، ایگزیکٹلی یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ کین اینڈ لوئل یو آر ود یور برانڈ. اب اس کو یہ تھا کہ میری یہ سالوں کی محنت ہے، سیالکوٹ میں ایک یونیک چیز ہے میری اور کوئی اس کو فالو نہ کرے. اسلام آباد میں کیفے کھلا، اس کا نام تھا، اس نے رکھا فرینگوز، سیم ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارا زی کے ساتھ تھا، وہ ایس کے ساتھ. ہم نے کورٹ میں جا کے کیس فائل کر دیا، ہم نے ریسٹریننگ آرڈر لے لیے، وہ کیس چل پڑا اور ریزلٹنٹلی کیا ہوا کہ کورٹ نے، لمبی اسٹوری شارٹ یہ کہ کورٹ نے ان کو ریسٹرین کر دیا کہ آپ یہ نام ریموو کریں. تو انہوں نے ریموو کر کے اس کو چینج کر کے کیا رکھ دیا، فرانسسکو. انہوں نے اس کو یوں کر لیا اور ایک سٹیج پہ انہوں نے ہمیں بھی آفر کر دی کہ جی یہ جو ہے اب جیسا بھی ہے یہ ہوٹل آپ ہی خرید لیں. ہم نے کہا جی ہم کیوں خرید لیں، ڈیڈ انویسٹمنٹ، آپ بس بند کریں، کورٹ کا آرڈر یہ ہے. تو اس طرح لوگ تھوڑے بہت لفظ کے آگے پیچھے کر کے یہ کام کر بھی لیتے ہیں. اب اسی طرح گجرانوالہ کا ہم نے دوران LLM میں ہم نے یہ کیس اسٹڈی کیا تھا کہ گجرانوالہ میں کیا ہوا کہ نیسلے از اے فیمس برانڈ
تو وہاں پر ایک صاحب نے ایک نمک بنایا اور اس کا نام نیسلے رکھ لیا, انگلش میں اور اردو میں. انہوں نے نیسلے والوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی. اب وہ ایف آئی آر کا کیس بن گیا, مطلب اور وہ کورٹ کیس سٹارٹ ہو گیا, کمپلینٹ, وہاں پر ہیئرنگ جا رہے ہیں, تھانے بیٹھ رہے ہیں. اب نیسلے کے بیچارے بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے کارپوریٹ قسم کے امپلائیز آ کے وہاں باہر کھڑے ہیں, اور وہ گجرانوالا کے جو صاحب ہیں جنہوں نے وہ انفرنجمنٹ کی ہوئی ہے وہ اندر ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بیٹھے گپے شپے مار رہے ہیں. اخیر وہ بیچارے تنگ آ گئے. اس کا ڈیفینس کیا تھا, کہتا یہ نیسلے ہے ہی نہیں, یہ تو نسلی ہے. اس نے کہا میں اس کو نسلی کہتا ہوں. تو اس طرح کی کچھ نانسنس قسم کی اسٹوپیڈیٹیز بھی آ جاتی ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ کے رجسٹرڈ برانڈز ہیں تو آپ پاکستان میں اب ان کی اچھی پروٹیکشن کی جا رہی ہے. ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ ماضی میں 2015 سے پہلے 17 سے پہلے ایک بڑا عجیب سا ایشو یہ تھا, پائنیئر سیمنٹ. پائنیئر سیمنٹ از آلسو مائی کلائنٹ. ان کا ہم جو ہے ٹریڈ مارک وہ رجسٹرڈ تھا. ان کے ایک ڈسٹریبیوٹر نے کیا کیا کہ اس نے پائنیئر کو کاپی رائٹ میں اپلائی کر دیا. اب وہ الگ رجسٹرار ہے, الگ رجسٹر ہے, الگ لا ہے, کاپی رائٹ از ڈفرینٹ, لیکن وہ ہو تو گیا. اب وہ اخبار کے اندر پبلش ہوا تو ان کو پتا چلا اور ہم نے اس کو پھر اسیل کیا. تو اب اس وقت تک یہ ججمنٹ نہیں آئی ہوئی تھی کراچی ہائی کورٹ کی کہ جو اس طرح کے جو فیمس آپ کے ٹریڈنگ لوگوز ہیں اور نیمز ہیں, اگر آپ ان کا کاپی رائٹ چاہتے ہیں تو آپ پہلے ٹریڈ مارک رجسٹر کروا کے آئیں. اب کیونکہ کسی کا ٹریڈ مارک, ٹریڈنگ مارک جو ہے جو بزنس گڈ ول پہ بیس کرتا ہے وہ رجسٹرڈ ہے. وہ اس کو ذرا سا ڈیزائن اور آرٹسٹک ورک کے اندر کور کر کے وہ کہ جی میرا کاپی رائٹ بھی رجسٹرڈ کر دیں, اور کاپی رائٹ بھی رجسٹرڈ ہو جائے, پتہ چلے کہ اس کا وہ بزنس جو ہے ٹریڈنگ نیم ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کہیں مجھے تو گورنمنٹ آف پاکستان سرٹیفکیٹ دیا ہے. اب وہ جو اوریجنل برانڈ ہولڈر ہے وہ بیچارہ تو دیسی بات ہے نا, وہ تو بڑھ گیا, وہ بیچارہ تو کچھ جگہ نہیں رہا. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی ججمنٹ آئی کہ اگر آپ نے ٹریڈ مارک یا ٹریڈ نیم کا کاپی رائٹ کروانا ہے تو پہلے ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروا کے. ٹھیک ہے. جس سے مجھے ایک اور سوال آیا کہ یہ جو بڑے برانڈ نیمز ہوتے ہیں دے آر رجسٹرڈ گلوبلی, تو گلوبل آئی پی میں کیا مد نظر ہے, واٹس دا سینیریو, اور پاکستان میں جو نیشنل لیول پہ آئی پی پروٹیکشن ہے دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا پروٹیکشن ملتی ہے؟ اگر کوئی پاکستانی کمپنی باہر جاتی ہے, باہر کی کمپنی پاکستان آتی ہے, تو اس میں آئی پی پروٹیکشن کیسے کام کرتی ہے؟ اپیرنٹلی تو دونوں ایک دوسرے کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے. تاہم جو بڑے برانڈ کا آپ نے مثال دی ہے, میں آپ کے پورے سوال کا جواب دوں گا, لیکن اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ یہ کہ جو بڑے برانڈز ہیں وہ ٹریڈ مارک کی حد تک زیادہ ایشو ٹریڈ مارک کا ہی ہے, مارکیٹ میں بہت زیادہ ایشو ٹریڈ مارک کا ہی ہے. وہ جو بڑے برانڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مارک کو, اپنے لوگو کو, اپنے نیم کو وہ ملٹیپل کلاسز کے اندر رجسٹر کرواتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ٹریڈ مارک اگر آپ کا ABC ٹریڈ مارک وہ آپ نے رجسٹرڈ کروایا ہے کلاس 1 میں, وہ رجسٹرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس ABC مارک کو میں اس نیچر آف بزنس میں یوز کر رہا ہوں جو کلاس 30 ہے, تو پھر آپ مجھے روک نہیں سکتے, کیونکہ لا کے اندر ٹوٹل 45 کلاسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. 1 سے لے کے 34 تک جو ہے وہ گڈ سے متعلق ہے, 35 سے لے کے 45 تک سروسز سے متعلق ہے. تو آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملتے جلتے ہوٹل ہے تو جو آپ کی چاکلیٹ, کافی, جیمز بار ہے, یہ ہو گیا, بسکٹس ہو گیا, اینیمل فوڈ ہو گیا, وہ ان سب چیزوں میں کلاسز کے اندر اپنے آپ کو اپلائی کر کے رجسٹر کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ملتی جلتی کلاس میں بھی اگر آئے گا تو ہم اس کو روک سکیں گے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ملٹیپل کلاسز میں رجسٹر کروا کے اپنے آپ کو میکسیمم پروکیور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ڈفرینٹ ٹریٹیز آف کورس ہو چکی ہیں فیمس. اب بنیادی طور پہ پہلے سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنلی وائپو نے جو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے اس نے ایک میڈرڈ سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اس نے کہا جی جو ممالک ہمارے اس میڈرڈ سسٹم کے ممبر بن جائیں گے ان کے لیے کچھ چیزیں کمپلیمنٹ ہو جائیں گی ان کے رائٹ, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رائٹس کی پروٹیکشن سے متعلق. اور جب آپ میڈرڈ سسٹم کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں تو کچھ ٹریٹیز جو پرانے بھی تھے, جو کچھ بعد میں بھی آئے, ان کو بھی آپ کو پھر سائن کرنا پڑتا ہے, آپ ان کا بھی حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں آپ کہہ لیجئے کہ برن کنونشن یہ ڈیل کرتا ہے آپ کے لٹریری ورک, آرٹسٹک ورک کو,
اور پاکستان برن کنونشن کا 1948 میں ممبر بن گیا تھا. اس نے اس وقت سائن کر دیا تھا برن کنونشن. برن سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل ہے اور وہیں پر یہ کنونشن ہوئی تھی, تو وہاں پر انہوں نے 48 کے اندر اس کو سائن کر دیا. اسی طرح آپ ذکر کر رہی تھی کیا نام تھا, ہاں ٹرپس کا, کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جتنے بھی ملک ہوتے ہیں they are part of the TRIPS treaty جو agreement ہوگا as well. جو ہوگا ٹرپس, تو ٹرپس جو ہے یہ پاکستان ٹرپس کا 2004 کے اندر ممبر بنا, میڈرڈ کا 2021 کے اندر ممبر بنا. اسی طرح ایک پیرس کنونشن فار پروٹیکشن آف انڈسٹریل پراپرٹی, اس کا پاکستان 1995 کے اندر ممبر بنا, سگنیٹری بنا, جب اس نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بنا 1995 کے اندر. تو اس طرح ڈفرینٹ ٹریٹیز ہیں. ان ٹریٹیز کے تحت جب جو ممالک, اب جو یہ میڈرڈ والا سسٹم اگر آپ لے لیں تو اس وقت تک میڈرڈ سسٹم کے اندر دنیا میں اس کے جو ممبرز ہیں وہ ہیں 114 اور ممبرز ہیں, اور کنٹریز کتنے ہیں 130. کچھ 2-3 ممالک نے مل کے اپنے ایم او یو کے ساتھ ایک 1 یونٹ اپلائی کیا ہوگا, تو اس طرح کنٹریز زیادہ ہیں اور ممبرز وہ 114 ہیں. اور الحمدللہ پاکستان 108 کنٹری ہے, کہ 108ویں نمبر پہ پاکستان کو ہوش ہے کہ ہم بھی اب اس کے ممبر بن ہی جاتے ہیں, اور وہ بھی الٹیمیٹلی رجسٹرڈ ہو گیا. ہاں دیر ہے درست ہے. تو اب اس کا لیگل آؤٹ کم یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رجسٹرڈ ہے اور آپ میڈرڈ سسٹم کے ممبر ہیں, اور جو کنٹریز یا جو ممبرز ہیں میڈرڈ سسٹم کے, تو ان کنٹریز میں آپ آٹومیٹکلی رجسٹر سمجھے نہیں جائیں گے. آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کنٹریز میں جا کے بھی ایک سرٹیفکیشن اپلائی کریں گے, تو وہ ایک اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا جتنا ایک عام انٹلیکچوئل پراپرٹی کو رجسٹر کرانے کا پروسیس ہے. بٹ آپ کو پریسیڈنس دی جائے گی, یہ ایگزیکٹلی پریفر کیا جائے گا. 12 ماہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 12 ماہ کے اندر اندر وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے. اسی طرح کوئی انٹرنیشنلی کوئی برانڈ یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہولڈر ہے تو وہ پاکستان میں آ کے کرے گا, تو وہ اس کا بھی ایک معاملہ اسپیڈ اپ ہو جائے گا. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس بھی شروع کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی میڈرڈ سسٹم میں جا کے اپنے کنٹری وائز انڈیپینڈنٹلی رجسٹر کروائیں اور پھر وہاں جا کے انرول کریں, کی بجائے اوریجنلی وہیں پہ جا کے کر لیں, تو ان ون گو آپ سارے ممالک کے اندر رجسٹرڈ ہو جائیں گے. تو یہ ابھی ایک یونیک پروسیس ہے. پاکستان میں تو ایسی کوئی ایگزامپل میرے علم میں نہیں گزری کہ اس نے اپنے آپ کو میڈرڈ میں جا کے رجسٹر کروایا ہو. اچھا, گلوبل میں آپ نے مینشن کیا تھا کہ یہاں پہ جو سافٹ ویئر کوڈ ہے دیٹ از کنسیڈرڈ انڈر کاپی رائٹس, لیکن یو ایس میں اس کو پیٹنٹ کے اندر کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کراس کیٹیگرائزیشن اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں when we are registering it globally؟ مشکل سوال ہے, لیکن لا کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو جو ملک کا گورننگ لا ہے آپ تو ظاہر اسی کو فالو کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, میری ایک دفعہ اس پہ بات بھی ہوئی تھی ایک رجسٹرار پیٹنٹ سے, انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیٹنٹ ابھی اتنے ایڈوانس لیول پہ نہیں آیا کہ ہم جو کاپی رائٹ جو سافٹ ویئر کا کوڈ ہے اس کو ہم پیٹنٹ میں جا کے اس ایک ایک سٹیپ کے کو ہم اسٹیبلش کر پائیں, اگلے کو کنونس کر پائیں اور ہم اس کو پروٹیکٹ کر پائیں. تو اس لیے ان ادر ورڈ, اور دوسرا ایک بڑا لاجیکل آرگیومنٹ بھی ہے کہ جب ایک شخص ایک بک لکھتا ہے اردو میں, انگلش میں, کسی بھی زبان میں, تو وہ اس کا ایک لٹریری ورک ہے. پینٹنگ بناتا ہے وہ اس کا ایک آرٹسٹک ورک ہے, تو اس کو کاپی رائٹ کی ڈومین میں رکھا گیا ہے. تو کوڈ کیا ہے؟ کوڈ بھی تو وہ بنا رہا ہے, لکھ رہا ہے, اس کا ایکسپریشن ہے, اس کا وہ کہہ لیجیے کہ ایک لٹریری ورک ہے, اس کی ایک اپنی کمپیوٹر کی لینگویج ہے. تو اس آرگیومنٹ کی بیس پہ ابھی تک پاکستان اور کچھ ممالک انہوں نے کاپی رائٹ کو اپنے سافٹ ویئر کوڈنگ کو اپنے کاپی رائٹ کے اندر ہی فال کیا ہوا ہے. ہاں, سن 2000 میں جو ہے نا پروٹیکشن آف سافٹ ویئر آرڈیننس بھی ایک آیا تھا. اس کے تحت آپ سافٹ ویئر کو فار دی پروٹیکشن آف سافٹ ویئرس اور اس کا پروسیجر کہ کسی کو اگر آپ نے اجازت دی ہے سافٹ ویئر یوز کرنے کے لیے, اس کا کیا میتھڈ ہوگا, وہ کس حد تک یوز کر سکتا ہے, کس حد تک نہیں کر سکتا, تو وہ لا انہوں نے دیا ہے. لیکن ونس اگین اس کے اندر بھی اس کی جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ کاپی رائٹ ہی مینشن کی ہوئی ہے. سو بہت سے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اپنی کمپنی انکارپوریٹ کروانے کے بعد, یا پھر لیٹس سپوز ابھی اسٹارٹ اپ نے بھی اپنا جو ہے رجسٹر کروایا سارا کچھ, تو دے آر لوکنگ فار انویسٹمنٹ, رائٹ. سو دے ریچ آؤٹ ٹو انویسٹرز, اور وہ ان کو اپنے کچھ ڈیزائنز وغیرہ اور کچھ کنسیپٹس وغیرہ, آئیڈیاز وغیرہ سینڈ کرتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں. سو وٹ پریکاشنز شوڈ دے ٹیک when they are sharing that information, intellectual property with someone, اور اس میں کوئی ایسی ایگزامپل ہے کہ ان کے کبھی اس طرح سے ایشوز آئے ہوں؟ بالکل, ایشوز آف کورس آئے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر
बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार बैठी है, जो ऑलरेडी एक वेल ऑफ इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, उसके सामने कोई नया आइडिया आता है तो वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो कहीं भी हो, वो कोशिश तो करेगा कि मैं इसको किसी तरह चक्कर दे के ये खा जाऊं और ये भी इससे भी जो मैंने मुझे मिलना है वो मुझे ही मिले, इसको कुछ ना मिले। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको दूंगा अभी एक बेचारे लिटिगेंट के साथ क्या हो रहा है। बट एनीवेज जो इनिशियल पॉइंट है वो ये कि स्टार्टअप्स के जो कॉन्सेप्ट को अब HEC ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टिव इशू किया हुआ है कि आपने अपना स्टार्टअप एक सेंटर बनाना है, वहाँ यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करना है, तो वो जो भी आइडियाज़ इन्वेंशंस या कोई चीज़ लेके जब आएंगे उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी तो वो उस यूनिवर्सिटी के साथ मिल के उसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी का भी कुछ शेयर होता है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर और मेजर चंक जो है उस स्टार्टअप लाने वाले यंगस्टर्स का होता है। तो वो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को पहले मरहले के ऊपर एक तो प्रोटेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर वो जो छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिनमें कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं और आप अपने आइडिया को पिच करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपका आइडिया, आपकी इन्वेंशन, आपका बिजनेस मॉडल प्लान वो प्रोटेक्टेड होता है। तो आमतौर पे अब ये एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। बट स्टिल अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए बगैर, अपने आप को प्रोटेक्ट करवाए बगैर सिंपल किसी बंदे के सामने एक आइडिया रख दिया और आइडिया बहुत यूनिक है और आपको लगता है कि आइडिया ही असल चीज़ थी या फॉर्मूला था किसी चीज़ का, आपने बता दिया कि देखो यार, या एक प्रोसेस था कि मैंने यूं किया तो देखो यार ये चीज़ बनी है, तो उसने तो देख ली। अब उसके पास इतने वसाइल हैं कि वो उसको इंटरनेशनली पब्लिश कर दे, दिखा दे, बता दे, अमेरिका में अप्लाई कर दे और आप अभी रह ही गए, तो फिर तो वो आपका आइडिया गया। तो पहला कह लीजिए कि मेरी एडवाइस ये है कि स्टार्टअप्स, हमारे यंगस्टर्स वो बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़, बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल्स के साथ आते हैं या उनके जहन में आते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। हमारी लॉयर कम्युनिटी इस मामले में बड़ी कोऑपरेटिव भी है। हम स्टार्टअप्स को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं कि आपका चूँकि अभी ज़रा आपके पास फंड्स नहीं है, आपने एक एक्सपेंसिव लीगल सर्विसेज किस तरह पे करनी है, तो आप इनिशियल बेसिक कह लीजिए कि फ़ी पे करके अपने राइट को प्रोटेक्ट कर लें। उसकी रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस ऐसे भी महीनों पे चलना है, पिच करने से पहले उसको अप्लाई कर दें ताकि आपके पास एंटाइटलमेंट हो। अब मेरे पास एक मैटर आया, अब मैं वो नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मैटर अभी भी कोर्ट्स के अंदर जो है वो सब जुडिस है, कि एक साहब थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम एक जो कह लीजिए कि कार्गो सर्विसेज हम लेना चाहते हैं। हम जाके अड्डे पे ट्रक बुक करते हैं और ट्रक को कहते हैं कि तुमने ये माल यहाँ से उठाना है, वहाँ शिफ्ट करना है। तो इस सिस्टम को हम डिजिटलाइज करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और उसने वो बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया और अपनी एक कंपनी में रजिस्टर्ड करवा ली। ठीक हो गया। और उसने फिर मार्केट में जाके लोगों को पिच किया। तो उनमें से एक अच्छे बिग नेम ने उसको कैप्चर किया। उसने कहा जी मैं तुम्हारे साथ MOU साइन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर परचेज करूँगा, और अंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्होंने शेयर परचेज किए कंपनी के और कहा कि इस तरह ग्रेजुअली मैं तकरीबन $2 लाख इन्वेस्ट करूँगा इसमें। ठीक है। उसको CEO बना दिया, गाड़ी दे दी और मामला चल पड़े। उस साल 1.5 साल में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस सारे सिस्टम को, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को, प्रोसीजर को अपनी तरफ शिफ्ट किया और एंड पे ये इस साहब को जो स्टार्टअप का यंगस्टर था और इसकी टीम को किक आउट कर दिया। कंपनी का नाम चेंज किया, नई कंपनी बना दी, आइडिया कॉन्सेप्ट और डेटा सारा वही था, और अल्टीमेटली ये साहब बहादुर अब मोटरसाइकिल पे इधर घूमते हैं और वो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो ये तो हो रहा है। They took over the whole company. Exactly. No, not that company. Yeah. Actually, that idea and that context, that work he put initially in that concept. तो ये बड़ी अहमियत रखता है। अगर आप उस वक्त अपने उस आपको लगा कि यार, देखिए ना, जब होता क्या है, होता ये है कि जब बाहर का मौसम होता है ना, तो फिर बुलबुल जो है ना बस वो गाने सुन रही होती है, उसको हर तरफ उसको मेरा आयती करोला मिल गई, मैं CEO बन गया, मुझे सब ये सर कह रहे हैं, वो जी बात ज़बरदस्त। लेकिन जब झटका लगा तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। तो उस फेज के ऊपर जो आपका हनीमून टाइम है, उसमें आपने अपने आप को सिक्योर करना है, थोड़े से पैसे को सेव करके अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, होने को कुछ ना हो तो आपने जुबानी बैठ के एक सेल परचेज कर ली, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की, तो हो गई लीगली, खत्म बात, एतमाद था, पेमेंट दे दी, चेक ले लिया, दे दिया, मुआशरे में ऐसा चलता रहता है। लेकिन जहाँ पे फड्डा हो जाए तो फिर उसके बाद आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तो आप पहले एहतियात कर लें। आई थिंक वैसे भी आजकल के ज़माने में जहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वैसे अब तो ज़रूरी है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाए और आपके राइट्स प्रोटेक्ट। चूँकि हम बातें लीगल कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की बात से
اگر آج سے 1400 سال پہلے جو روایت منسوخ کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر باپ سے بھی پیسے لو تو گن لو. تو کانسیپٹ یہ دینا تھا کہ جہاں لین دین کے معاملات ہیں ان کو آپ بلیک اینڈ وائٹ رکھیں، تاکہ کل کو لے لیے اور کل کو اس میں سے ایک نوٹ کم نکل آیا تو بدگمانی آئے گی کہ یار دینے والے نے شاید کم دیے، تو آپ بھائی اسی کو گن لو. شریعت شرع میں کوئی شرع نہیں ہے. قرآن نے آپ کو کہہ دیا کہ جب بھی آپ کے مانیٹری میٹر لین دین کے ہوں گے تو آپ اس کے اوپر وٹنس کر لیں. تو ہم خود ہی یہ ٹرسٹ تو آج بگڑنا ہی بگڑنا تھا، لیکن ہمیں 1400 سال پہلے کہا گیا تھا کہ بھائی جان احتیاط کریں. چلے آئی پی کے ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی بہت دے دی ہے ایڈوائس. اب آپ کلوزنگ ریمارکس کیا دینا چاہیں گے آف آل دا آئی پی دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ، اور آج کا جو بھی ٹاپک تھا، ڈسکشن تھا سارا؟ کل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا جس پہ جو ہے یہ کیا نام ہے جی وہ مسک والے کا، ایلون مسک. ہاں ایلون مسک نے، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایلون مسک کے کچھ اسپیس سے متعلق کانسیپٹ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. اب تو لوگ اسپیس میں جا کے خیالات کے اندر جگہ پرچیز کر رہے ہیں، بالکل، اور ان جگہوں کے اندر اپنے میگا سٹورز بنا رہے ہیں. دور یہ آ چکا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس جو چیز میرے ہاتھ میں ہے یہ کپ ہے، تو یہ کپ نہیں ہے، میٹاورس کا دور ہے آگے. آپ نے جو چیز سوچنی ہے، جو غور کرنی ہے، جو دیکھنی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک ورتھ ہے. آپ نے ان سین چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ سارے کا ساری جو پروٹیکشن ہے یہ گھوم پھر کے آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر فال کرے گی. تو آپ کا جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی انوینشن ہے، جو بھی آپ کا بزنس انویسٹمنٹ ہے، گڈ ول ہے، آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے، جہاں آپ نے اپنے اس برانڈنگ پہ کام کیا ہے، اس پہ اپنا انٹلیکٹ ڈالا ہے، تھوڑی سی لیگل اسپینڈنگ کر کے اس کو پروٹیکٹ کر لیں. لیگل اسپینڈنگ نہیں کرنا چاہتے، خود سرچ کر لیں، خود ایکسپلور کر لیں، خود جا کے اپلائی کر دیں. اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس کے فروٹ آپ یا آپ کی نسلیں کھا سکیں. زبردست. Thank you so much for coming on to our episode and giving us so insightful information. It's my pleasure. Lovely. Thank you. It was an honor talking to you. That's all for today. Thank you so much for joining us today. I really hope you liked today's episode. Please subscribe to our social media channels, YouTube and Instagram, and the link is given below.